السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بڑا انعام فرمایا کہ اپنے رسول کو انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو گندگیوں سے، برائیوں سے پاک کرتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ آپ اللہ کے محبوب، کائنات کے نبی، سارے عالم کے لیے رحمت، سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کچھ پہلو، کچھ خاص باتیں سلسلہ وار سماعت فرماتے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر مبارک کو پہنچنے والے تھے، 15 سال پہلے آپ کی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو چکی تھی، صاحبزادیاں آپ کے سامنے تھیں اور وہ رفتہ رفتہ بڑی بھی ہو رہی تھیں، اور عموماً ایسے وقت میں ہر انسان اپنے اہل و عیال میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں بیوی کی، بچوں کی، تو انسان دنیا سے تھوڑا سا رخ موڑ کر اپنے اہل و عیال میں زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ عین انہی ایام میں، انہی حالات میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک اپنے اہل و عیال سے ہٹ کر تنہائی پسند ہو گیا۔ اب آپ گھر میں بہت کم وقت، اپنے اہل و عیال میں بہت کم دلچسپی یا رغبت، اور آپ پر ایک فکر سوار ہے۔ انسان عموماً تنہائی پسند کب ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ آپ کو کس بات کی فکر تھی؟ گھریلو کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جس کی آپ کو فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی شکل میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ کی بیوی بنایا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی متمول ترین خاتون تھیں، جن کے پاس دنیا کی اتنی دولت تھی کہ مکہ والے ان کے محتاج تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ کبھی وہ آپ کے چہرے انور پر مایوسی کے اثر دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ روایتوں میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ایک وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چہرہ
چہرہ مبارک تھوڑا اترا ہوا تھا، خوشی کے وہ آثار جو عموماً ہوتے ہیں نہیں تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا فکر مند ہو گئیں، بات کیا ہے؟ آپ کچھ غمزدہ سے لگ رہے ہیں، میرا سب کچھ، ہم بھی، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، ہم آپ کے چہرے انور پر غم کے آثار دیکھ نہیں سکتے، بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں نے کچھ ایسے بچوں کو دیکھا ہے، کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس دنیا کے سامان نہیں ہیں اور وہ بہت ہی تکلیف کی زندگی گزار رہی ہیں، ان کے بچوں کے جسم پہ اچھا کپڑا بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی اور میرا چہرہ اتر گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اتنا سنتے ہی اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ میرے تجارت کے مال میں سے جتنا ہے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالو، سب کچھ لاؤ، کھانے کا سامان بھی لاؤ، کپڑے بھی لاؤ، تجارت کا سارا سامان موجود تھا۔ غلاموں نے لانا شروع کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا شروع کیا تو تاریخ میں آتا ہے کہ اونچا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بس بس۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب لے جا کر ان غربا میں تقسیم کر دیں تاکہ آپ کا چہرہ مبارک پھر پھول کی طرح کھل جائے۔ وہ تھیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود حضور نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے سوائے خدیجہ کے، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا احسان جتنا ہے وہ مجھ پر نہیں، اسلام پر ہے۔ اسلام پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، محسن اسلام فرمایا، اسلام پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، اور ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، یہ تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ ایسی اونچے درجے کے خاتون تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر دور دراز جبل نور پر آپ سن چکے، تنہائی میں کئی کئی روز رہ جاتے تھے۔ وہ کون سا غم تھا، کون سی فکر تھی؟ فکر تو ہم بھی کرتے ہیں، فکر آپ سب کرتے ہیں، ہم سب کو بھی کچھ نہ کچھ فکر ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے ذات کی ہوتی ہے، اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اپنے گھر کی، اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنی ذات سے ہٹ کر سماج کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، دوسروں کے لیے، غربا کے لیے فکر نہیں کرتا۔ فکر ہم کرتے ہیں، بس اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لاڈلے محبوب رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر سوار تھی وہ اپنی بیوی بچیوں کے لیے نہیں تھی، پوری قوم کا جو نقشہ دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان کہاں جا رہا ہے، اس کے اندر کی انسانیت کہاں گم ہو رہی ہے۔ انسان کو ساری مخلوقات میں اللہ نے افضل ترین مخلوق بنایا ہے، لیکن یہ مٹی کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ درختوں کے آگے سر جھکاتا ہے، یہ خود ساختہ مورتیوں کو اپنی خدا سمجھتا ہے، کبھی چاند اور سورج کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آخر یہ انسان کب انسان بنے گا جو انسانوں کو قتل کر رہا ہے، جو انسانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے؟ اس کے اندر سے انسانیت نکل گئی، انسانوں کا مقام و مرتبہ نکل گیا۔ یہ مٹی کو سب کچھ سمجھتا، پتھر کو سب کچھ سمجھتا۔ یہی فکر تھی۔ آگے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آپ تنہائی میں بیٹھے اللہ سے لو لگائے، اللہ سے رشتہ جوڑے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ کھانا تو انسان کی اپنی ضرورت ہے، نیند بھی انسان کی اپنی ضرورت ہے، آخر وہ تنہائی میں اتنے اونچے پہاڑ پر کیا کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں؟ وہاں تو کوئی نرم زمین بھی نہیں ہے، وہاں تو پہاڑ کے چٹان ہیں۔
جن حضرات نے غار حرا میں جا کے دیکھا ہوگا وہ تو بتا سکتے ہیں کہ وہاں تو صرف اور صرف پتھر ہیں، چٹان ہیں، کوئی برابر کی مسطح زمین بھی نہیں ہے جس پر کوئی اپنی پیٹھ لگا لے، کروٹ بدل لے۔ وہاں تو کھانے کا کچھ بھی سامان نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، آپ وہاں ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 50 سے اوپر ہو چکی تھی، 50 سال سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کو پہنچنے والے تھے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہا اس عمر میں کچھ لے کر کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پانی وغیرہ لے کر اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھتی ہیں، آپ کو دیتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں، آپ تو نہیں آتے۔ دن کٹ رہا، راتیں گزر رہیں، آخر ایک وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے فکر کا سامان فرما دیا۔ اللہ کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ، تمام فرشتوں کا سردار، جسے قرآن پاک میں امین کا لقب دیا گیا، ذوالقوت کہا گیا، طاقت والا فرشتہ، اور اس کی طاقت کی کہانیاں الگ الگ ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں یا پھر سنیں گے۔ اس سب سے بڑے فرشتے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے پاس بھیجنے کی ذمہ داری بخشا تھا، اور نبیوں کے پاس وہ جاتے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سب کے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی غار حرا میں انسان کی شکل میں پہلا پیغام لے کر اسلام کا بھیج دیا۔ وہ فرشتہ سامنے آیا، اس نے آتے ہی کہا اقرأ، پڑھیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی استاد کے آگے کچھ نہیں پڑھا۔ اس نے دوبارہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، انسان کی شکل میں تھا، اور دبایا، اور زور سے دبایا۔ علم کو ایک سینے سے نکال کر دوسرے سینے میں منتقل کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طریقہ عنایت فرمایا ہے، اسے علم وہابی کہتے ہیں۔ ایک علم کسبی ہوتا ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر، استاد کی چھڑیاں کھا کھا کر، استاد کے ڈانٹ پھٹکار سن سن کر، استاد کے آگے زانوئے تلمس تہ کر کے پڑھا جاتا ہے، علم حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ علم بھی ہے، کسبی ہے، محنت کرنے سے بقدر محنت علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے کہ از دل ریزر بر دل خیزر، وہ علم دل سے نکلتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور علم کے اسباب کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو علم کے ذرائع ہوتے ہیں، کتاب، قلم، چٹائیاں، مدرسہ، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دینا چاہے دے دیتا ہے۔ جبرائیل نے جب سینے سے لگایا اور لگا کر دبایا، اور دبانے کے بعد جب علم منتقل ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں، تو اللہ اس جبرائیل نے وہ جو لکھا ہوا لے کر آیا تھا عرش پر سے سامنے کر دیا، کہا اب پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور وہ گیا اور وہ گیا اور وہ گیا۔ یہ 5 آیتیں چند احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم ہے پڑھیے۔ پڑھنے کا حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ کو کسی استاد سے پڑھنا تو ہے نہیں،
علم تو ہم آپ کو دیں گے، لیکن جو یہ حکم آپ پر اتر رہا ہے، اور پہلا حکم نماز کا نہیں ہے، پہلا حکم روزے کا نہیں ہے، پہلا حکم تو توحید کا بھی نہیں ہے، پہلا حکم تو آپ کی رسالت کی معرفت بھی نہیں ہے، پہلے حکم میں تو کچھ بھی نہیں سوائے پڑھنے کے ہیں، وہ آپ کی امت کے ایک ایک فرد کے لیے۔ آج امت نے اس سبق کو بالکل سے بھلا دیا، ختم۔ پہلا پیغام، پہلا حکم، پہلا لفظ جو آیا ہے اسلام کا، وہ لفظ اقرا سے ہے، اور پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی سے پڑھنا نہیں۔ ہم تو آپ کو اتنا علم دے دیں گے کہ اتنا علم کسی فرشتے کو نہیں ملا، کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی مخلوق کو اتنا نہیں ملا جتنا ہم آپ کو علم دے دیں گے۔ پڑھنا آپ کو نہیں ہے، لیکن یہ حکم جو اقرا کا ہے آپ کی امت کے ایک ایک فرد کے لیے، آپ کی امت کا ایک ایک فرد پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے ہاں علم تو ہے، اب تو گھر کا ایک ایک بچہ، ایک بچی پڑھی ہوئی ہے، ہمارے یہاں تو علم کی ہوائیں نہیں، طوفان آندھی چل رہی ہے علم کی، ہاں علم کا سمندر بہہ رہا ہے، علم کی باڑھ آ چکی ہے، علم کی باڑھ آ چکی ہے، لیکن بھول گئے کہ پڑھنے کا حکم تو ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ شیر، بھالو، گیدڑ، کتے کی پڑھائی بھی کوئی پڑھائی ہے نا، اینٹیں پتھر کی پڑھائی بھی پڑھائی ہے، چاند سورج کی پڑھائی بھی کوئی پڑھائی ہے۔ پڑھائی تو وہ پڑھائی ہے، علم تو وہ علم ہے جس علم سے اللہ کی پہچان ہو جائے۔ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہ گھوڑے اور خنزیر کی پڑھائی، اور کتا اور بلی اور سور کی اور بندر کی اور بھالو کی پڑھائی، اور سڑک بنانے کی پڑھائی، اور پیڑ کی پڑھائی، اور پہاڑ کی پڑھائی، یہ پڑھائی میں اتنی مشغول ہو گئی دنیا کہ ان کے پیدا کرنے والے ہی کو کنارے کر دیا کہ ان کا پیدا کرنے والا کون۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی پڑھو نہیں، پڑھو تو سب کچھ کو پڑھو، لیکن یہ پڑھو کہ ان سب کا خالق کوئی ہے۔ یہ سب خالق نہیں ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ان کی تعلیم کا مطلب ہے کہ ان کے خالق تک پہنچو، تب تعلیم ہے۔ اسی کا حکم دیا گیا پہلی وحی میں، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق سب کچھ کو پیدا کیا۔ تمہاری نظروں کے سامنے کائنات کی جو چیز بھی نظر آ رہی ہے سب کو پیدا کیا، اور وہ اتنا بڑا خالق ہے کہ اتنی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اتنی مخلوقات میں انسان سب سے اونچے درجے کا مخلوق ہے، انسان کو کیسا پیدا کیا یہ بھی یہیں پر بتا دیا، پہلے ہی وہی میں بتا دیا۔ انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی اوقات کو جان لے کہ یہ کوئی بہت بڑا سرخاب والا نہیں ہے، یہ بھی مخلوق ہے اور اس کا بھی کوئی اللہ خالق ہے۔ اور اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من علق، خون کی چھوٹے چھوٹے ذرات سے پیدا کیا۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم تو سونے سے بنے ہیں، ہم تو چاندی کے، ہم تو ہیرے جواہرات کے بنے ہیں، میں تو ناپاک قطرے کا بنا ہے۔ میں پہچان اپنے آپ کو، کیوں غرور کرتا ہے؟ کیوں تیرے دل میں اپنی بڑائی پیدا ہو گئی؟ کیوں تو گھمنڈ کرنے لگا؟ تیری حیثیت تو یہی ہے کہ تو خون کے ذرات سے بنا ہے، ناپاک نطفے سے بنا ہے، جس کو کپڑے پہ لگ جانے کے بعد کوئی برداشت نہیں کرتا، دھوتا ہے، جسم پہ لگ جانے کے بعد چھوڑتا نہیں، دھو دیتا ہے۔ اسی سے تو پیدا ہوا ہے، اور آج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا۔ پہلی وحی میں انسان کو اس کی حیثیت بتا دیا گیا کہ تو کیا ہے، اور آگے جو حکم دیا اقرا وربک الاکرم، اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے کہ تم سب کا خالق وہ ہے
پڑھو اس رب کا نام لے کر کہ تیرا رب بہت کرم والا ہے، بہت کرم والا ہے۔ یہ بھی مان کر زندگی بھر انسان کو زندگی گزارنا ہے کہ میرا رب بڑا کرم والا ہے، اس لیے کہ ہم تو ایسے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کی اتنی سی غلطی بھی برداشت نہیں کر سکتے، معاف نہیں کر سکتے۔ اتنی بھی غلطی ہم اپنے ماتحتوں کی، اپنے نچلے درجوں کی، اپنے نیچے والوں کی اتنی سی بھی غلطی معاف نہیں کر سکتے، ایسی ویسی کر دیں گے ہم جو بڑے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے ہی وحی میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ جو سب سے بڑا ہے وہ تمہاری زندگی کی ساری ضروریات مہیا کر رہا ہے، اور تم ہو کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پوری زندگی 24 گھنٹے اس کی مرضی کے خلاف کرتے رہتے ہو۔ وہ تم کو کھانا بھی دیتا رہتا ہے، وہ تم کو پانی بھی دیتا رہتا ہے، وہ تمہاری زندگی کی ساری ضروریات پوری کرتا رہتا ہے، تمہاری نہ جانے کتنی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ بدلہ لینے پر اتر جائے اور سزا دینے پر اتر جائے تو ایک دن بھی دنیا میں زندہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو اکرم ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، کرم والا ہے۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، تمہارا وہ رب، تمہارا وہ خالق، تمہارا وہ مالک، اس نے علم دیا ہے قلم کے ذریعہ۔ اب دیکھیں لفظ قلم آیا، کتاب کیوں نہیں آئی؟ کتاب سے سب لوگ کے دماغ میں تو ایک بات ہوتی ہے، کتاب سے علم ہوتا ہے، کتاب سے علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب سے پہلے قلم کا وجود ہوتا ہے، اگر قلم نہیں ہوگا تو کتاب کدھر سے لکھی جائے گی؟ کتاب نہیں ہوگی تو تم کو علم کدھر سے آئے گا؟ تو تم سمجھتے ہو کہ کتاب سے علم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں علم قلم سے ہوتا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے سکھایا قلم کے ذریعہ۔ اگر وہ قلم کو وجود نہیں بخشتا تو کسی کتاب کا وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کائنات میں آنے والے سارے انسانوں کی تقدیر لکھ دی، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جہاں بھی ہونے والا ہے، چھوٹا یا بڑا جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھ دیا، اور لکھ کر اپنے پاس لوح محفوظ پر محفوظ کر لیا، اور قیامت تک اب ہوتا رہے گا جو وہاں لکھا ہوا ہے، کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی ترکیب کام نہیں آ سکتی ہے اس کو روکنے کی۔ وہ جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا وہ سب لکھا ہوا پہلے سے۔ تو قلم کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا اور لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ فرمایا علم بالقلم، اس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ آج اپنے علم پر غرور کرنے والے، اپنے علم کے لوہا منوانے والے، اپنے علم کا ڈنکا بجانے والے، ان کو ماننا پڑے گا اللہ کا احسان ہے جو کچھ بھی علم آیا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا تو کبھی نہیں آتا۔ اللہ فرمانے علم الانسان، اللہ نے سکھایا انسان کو ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن کی آیتیں اتری، فرشتہ تو واپس ہو گیا اپنی جگہ پر جہاں سے آیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات اتنے زبردست پڑے کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے، پورا بدن آپ کا سنسنانے لگا، اور آپ وہاں سے اتر آئے غار حرا سے، اور سیدھے گھر میں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، جلدی اڑھاؤ جلدی اڑھاؤ۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں، ایک طرف پسینہ چل رہا ہے اور ایک طرف آپ اڑھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اڑھانا تو جب ہوتا ہے جب جاڑا لگتا ہے، اور پسینہ جب ہوتا ہے جب گرمی لگتی ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ نہیں تھی؟
پسینہ چل رہا ہے تو آپ کہتے کہ پنکھا جل دو، لیکن عجیب کیفیت تھی، عجیب حالت تھی۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد آپ نے فرمایا زملونی زملونی، جلدی اڑا۔ بہرحال خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑا دیا آپ کے جسم اطہر پہ، اور سرہانے بیٹھ گئیں، پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھا، پوچھا ہوا کیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مردم شناس تھیں، اور مردم شناس ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بے وگی کی زندگی میں بڑے بڑے گھرانوں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اپنی تجارت کے لیے بھیجا تاکہ اچھی طرح آپ کا مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم فرما دیا۔ تو آپ مردم شناس تھیں، آپ کو فیصلہ کرتے بہت دیر لگی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں موجود ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ صلہ رحمی پہلا لفظ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہی فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کیا ہوتی؟ جو تم سے دوستی کرے اس سے تم دوستی کرو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی ہے کہ جو تم سے دشمنی کرے تم اس سے دوستی کرو، صلہ رحمی ہے۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ بہترین اخلاق والے ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اس کے بعد جب ذرا سا سکون حاصل ہوا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر اس وقت کے عالم کے پاس، جو اس وقت کتاب آسمانی تھی اس کا جو پڑھنے والا عالم ہوا کرتا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک رشتہ دار ہی تھا، اس کے پاس لے کے گئیں، کہا دیکھو تم بتاؤ، تم عالم ہو اپنے کتاب کے، ان کو کیا ہو گیا؟ اس نے جب ساری کیفیت سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کے آنے کی اور وحی کے نزول کی، قرآن پاک کی آیات کو پڑھا تو اس نے کہہ دیا کہ ہو گیا فیصلہ، آ گیا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یہ تو فرشتہ تھا، اور مبارک ہو خدیجہ، مبارک ہو، یہ تمہارے شوہر اب شوہر ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جس نبی کا ذکر تمام کتابوں میں آ چکا ہے، اور سارے کتاب کے پڑھنے والے علماء یہود، علماء نصارہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی کب آئے گا اور کہاں آئے گا اور کون ہوگا، وہ تو آ گئے، خدیجہ یہ مبارک ہو۔ اور پھر اس نے ایک جملہ اور کہا، خدیجہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو مکہ والے نکال دیں گے، لیکن میں رہوں گا نہیں، اگر میں اس وقت تک رہ جاتا تو میں ان کی مدد ضرور کرتا، لیکن میری عمر اب اجازت نہیں دے رہی کہ میں اس منظر کو دیکھوں اور ان کی مدد کر سکوں، لیکن ایسا ہوگا۔ حضور نے یہ سنا ایک دم سے چونک گئے، کہا مجھے مکہ والے نکالیں گے؟ وہ کیوں؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی یا ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوا ہے، سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ آخری نبی ہیں،
حالات آپ پر بھی آئیں گے، مکہ والے ایک وقت آپ کو بھی نکالیں گے، لیکن اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس آ گئے۔ اب ایک فکر کا رخ بدل گیا۔ اب آپ ہر وقت سوچتے رہتے اور انتظار کرتے رہتے کہ اب وہ فرشتہ پھر کب آئے گا اور کیا پیغام لے کر آئے گا۔ اب فرشتہ بہت دن تک نہیں آیا۔ حضور کو اندرونی طور پر ایک خلش ہوئی کہ میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، فرشتہ ایک بار آیا پھر نہیں آیا۔ اب آپ غار میں جانے کے بجائے اپنے گھر ہی میں ہمیشہ چادر اوڑھ کر لیٹے رہتے۔ آگے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر جبرائیل آئے اور سورہ مدثر کی وہ آیتیں آئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جائیے اٹھ جائیے۔ کیا پیار ہے! اللہ تعالیٰ کس پیار سے، کس انداز سے اپنے محبوب کو جگا رہا، اٹھا رہا، کام پر ابھار رہا، ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے، ڈیوٹی پر لگا رہا ہے۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ جائیے۔ کیوں نہیں پیار آئے گا؟ اب حضور کے اندر تو ایک تڑپ پیدا ہو گئی تھی اس جبرائیل کو دیکھنے کی اور اس پیغام کو سننے کی جو ان کے رب کی طرف سے آ رہا تھا، اور وہ سلسلہ رک رہا تھا۔ اس تڑپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے فکر مند اور غمزدہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ کو پیار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھیے اٹھیے، اب آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، لوگوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ لوگوں کو اللہ کی کبریائی کی تعلیم دیجیے۔ وثیابک فطہر، پاکی کا حکم آ گیا، نماز کا حکم ابھی نہیں آیا، نماز سے پہلے پاکی ضروری ہے نا۔ وربک فکبر، اپنے رب کی پاکی بڑائی بیان کیجئے۔ وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ یہ احکامات آئے تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی۔ اب آپ کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ان احکامات کو سننے کے بعد، اور ایک کام کا جوش پیدا ہوا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ سے، اللہ کے بندوں کو ڈرانا ہے، اللہ کی پہچان کروانا ہے، اللہ کی کبریائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور بتانا ہے، تاکہ لوگ ان دنیاوی خداؤں کو چھوڑ کر ایک اصلی اور حقیقی خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک کام کا فکر سوار ہو گیا، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار تھا؟ اس ماحول میں یہ سب سے پہلی قسمت والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی۔ دیکھیے اسلام پر ان کا احسان اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک خاتون نے سب سے پہلے تسلی کے الفاظ اللہ کے نبی کو دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی مجھے تسلی کے الفاظ سناتے تو وہ تسلی تو نہیں مل سکتی تھی جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ان الفاظ سے مجھے تسلی ملی۔ عام طور پر فطری بات ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی مرید نہیں ہوتی۔ عورت تو وہی ہے جو اپنے شوہر کا نقص تلاش کرے، نقص نہ ملے تو نقص بنا لے۔ ایک پیر صاحب کا بڑا ڈنکا تھا، بیوی مانتی نہیں تھی ان کو پیر۔ آخر انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں مانتی ہو کہ میں بہت بڑا پیر ہوں؟ تم نے دیکھا تھا کل جو اڑ رہا تھا
کہا ہاں اڑ رہا تھا، پیر تو وہی ہوتا ہے۔ کہا میں ہی تو تھا۔ کہا اسی لیے تو الٹے اڑ رہے تھے، ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ نقص نکال دیا۔ کوئی بیوی عام طور پر اپنے شوہر کی مرید ہوتی نہیں۔ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے مقام و مرتبہ کو سمجھا اور ساتھ دیا۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی بڑا کارنامہ ہوا ہے اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے۔ آپ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے دودھ پلانے اور ان کے فرعون کے گھر میں پرورش پانے کے واقعہ کو پڑھیں گے تو اس کے پیچھے بھی ایک خاتون کا ہاتھ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی مریم کا ہاتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، ورنہ کوئی عورت اپنے شوہر کے اس عمل کو کیسے قبول کر سکتی ہے کہ صاحب آپ سے میری شادی اسی لیے ہوئی کہ آپ مجھے لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ لیکن وہ خاتون تھیں، جب انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کا حکم ہے، ہاں میرے رب کا حکم، کہا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک خاتون تھیں۔ جو بھی کارنامہ دنیا میں بڑا سے بڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کسی عورت خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں بھی ایسی خاتون کا وجود ہو جائے جو ہمارے دنیا کے نقشے کو بھی بدل دے اور ہمارے دین کے نقشے کو بھی صحیح ڈھنگ پر لگا دے۔ ہم لوگوں نے خاتون کو سمجھا ہی نہیں ہے، خاتون کو بس اپنے دل بستگی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اور کوئی چیز نہیں سمجھا۔ لیکن جب صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر خاتون صحیح ہو جائے، عورتیں صحیح ہو جائیں تو ہماری زندگی کا ہر مسئلہ صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سیرت کے ان بابوں کو سن کر، ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کرنے کی، اچھے عمل کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔